الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قابل احترام علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے. آج کی یہ جو بیٹھک ہے، جو مجلس ہے، آج کا یہ ہمارا اجتماع ماشاء اللہ ایک بہترین اجتماع ہے. آپ کے سامنے مدنی عالم اور دیگر علماء داعیوں کے ذریعے سے دین کی جو باتیں آ رہی ہیں، صبح سے لے کر آپ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، اور پھر شام تک یہ پروگرام ہے آپ کا. تو ایسے بیانات ہونا ہے تاکہ دین کو دین کے حساب سے سمجھنا، اور جو باتیں آپ سنیں گے سنے ہیں تو ان باتوں کو سمجھیے اور ان باتوں کے مطابق عمل بھی کیجیے. مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے وہ وقت میں ایک اہم موضوع پر آج آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں. آپ سب آ کے یہاں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا بول کر کہ ہمیں الگ سے آکو ایسا گھر میں بیٹھے اجتماع کر لیتی ہیں الگ سی، تو دوسرے بھی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں کہیں کو نہیں آئے، ان میں ہمارے میں کیا فرق ہو. گئی بار بھی اس سے پہلے جب بیعت ہمیں تو ایک صاحب بھی سوال کرے تھے کہ مسلمانہ میں اتنے جنے اتنے جماعتاں بولکو اتنے مسلکاں بولکو اتنے سب ہے، اب تمہیں ایک حساب سے بولتی ہیں تو کیا فرق؟ بولے تو تیڑا کیا بولنے کے حساب میں سوال بھی کرے تھے. دیکھیے، مسلمانوں میں بہت سارے فرقے، جماعتیں، اماموں کو، مسلکوں کو ماننے والے ہیں. تو اس میں ہماری یہ جو بات ہے، بولے تو ہمیں جو بات تمہارے سامنے رکھتی ہیں یا جو بات ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں وہ سیدھی سی بات ہے. کیا؟ کلمے کے جیسا عمل کرو. جب آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کے، تو آپ کیا گواہی دیتے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ گواہی دیتے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے، ہمیں یہ کہتے کہ جب آپ کلمے کو پڑھے تو کلمے کو سمجھو، کلمہ تمہارے سے جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارو. جب تمہیں زبان سے پڑھتے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ آپ کی زندگی میں اللہ کا درجہ کسی اور کو نہیں دینا. اللہ کا درجہ کسی اور کو دیے تو وہی کیا ہے؟ شرک ہے. کیا ہے؟ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کام اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے کرے تو وہی کیا ہے؟ شرک ہے. اب توحید الوہیت ہو، ربوبیت ہو، اسماء صفات ہو، اللہ تعالیٰ ہی یہ پوری کائنات کو پیدا کیے، وہی سنبھال رہے ہیں، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت ہونا چاہیے. بولے تو عبادت کے
جتے کاما دنیا میں عبادت بول کے کرتے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ڈر ہے، دعائیں مانگنا ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، ذبح ہے، امید ہے، خوف، جو بھی عبادت کا نام دیتے آپ، وہ عبادت کس کے لیے ہونا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. بولو کس کے لیے ہونا ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا. یہ کیا ہے؟ توحید ہے. جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ کام اللہ ہی کے لیے کرنا توحید ہے. اور یہی توحید کیا ہے؟ ایک کلمے کا تقاضا ہے. یہ جو لفظ توحید بولتے ایک نیا جملہ کیا بھی نہیں ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ کلمے کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بولے کہ توحید بولے تو کیا؟ اللہ کو ایک ماننا. ایک ماننا کس میں؟ پوری کائنات کو پیدا کرنے میں، کائنات کو چلانے میں، موت دینے میں، حیات دینے میں، ہمارا نفع نقصان دینے میں. سب کا مالک کون ہے؟ ایک ہے. نہیں بولنا صرف اللہ ایک ہے. بولنا ایک ہے بولے تو بات الگ ہو جاتی ہے. تمہیں بھی بولتے ایک، انہوں بھی بولتے ایک، غیر بھی کیا بولتا ہے؟ انہوں بھی ایک ہی بول رہا، لیکن اس کے پاس الگ نام ہے، اس کے پاس الگ نام ہے، اس کے پاس الگ نام ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے تو ہمیں اس میں لا الہ الا اللہ پڑھتے، بولے تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہو سکتا. تو یہ توحید ہے. تو ہمیں سمجھنا کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہمارا جو دین ہے، لوگ دین میں غلطی کرے. کیسا؟ اللہ کا درجہ غیر اللہ کو دیے. جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کام دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. جو کام صرف اللہ سے کرنا چاہیے تھا وہ کام میں دوسرے بھی آ گئے. یہ ایک بات. دوسری بات کیا؟ جب آپ محمد رسول اللہ پڑھتے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد جو اللہ کے آخری رسول ہیں، انہوں جو دین، جو شریعت، جو کتاب، جو قانون، جو طریقہ ہمارے لیے لا کے دنیا میں پیش کیے، اسی کو سب سے صحیح ماننا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ محمد الرسول اللہ پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ ہے. ہمیں کیا کرتے؟ کلمہ پڑھنے کی حد تک محمد الرسول اللہ بولے، محمد اللہ کے رسول بول کے بولے، لیکن بات اگر دین میں عمل کرنے کی آئے، اللہ کے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، بزرگوں کی بات کو اہمیت دیتے، اماموں کی بات کو اہمیت دیتے، نیک لوگوں کی بات کو اہمیت دیتے، بڑوں کی بات کو درجہ دیتے. تو آپ بولو، جب آپ محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ مانے بولے تو کیا مطلب ہے؟ کہ آپ رسول کی ہر بات کو قبول کرنا، چاہے وہ بات تمہاری عقل سے ٹکران دے، تمہارے بڑوں کے طریقوں سے ٹکران دے، لیکن جب نبی کی بات ہے تو وہ نبی کی بات کو سب سے بڑا درجہ دینا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے نہیں؟ تو تمہیں بولتی صحیح بات ہے بول کو، پورے مسلمانہ بھی بولتی کیا بول کو؟ صحیح بات. کیا؟ محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ ماننا، ان کو سب سے بڑا تسلیم کرنا بول کو. لیکن ریئل لائف میں ہماری مسجدوں میں ویسا چلتا ہے کیا؟ نہیں چلتا ہے. کلمہ پڑھنے کی حد تک ہمیں پڑھ ڈالتے ہیں، محمد الرسول اللہ بولنے کی حد تک رسول اللہ بول ڈالتے ہیں ہمیں، لیکن مسجد میں آئے تو طریقہ کس کا چلنا؟ امام صاحب کا، حضرت کا، بڑے میاں کا، جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے وہ چلنا. ہاں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جو انسانہ جو کتاباں لکھے اپنے اپنے طور سے، فضائل اعمال، منتخب حدیث، فلاں کتاب، وہ کتاب کو اللہ کی کتاب کا درجہ دینا، نعوذ باللہ. مسلمانہ ایج کر رہے نا کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو جو درجہ دینا تھا، اللہ کی کتاب میں ذرہ تو بھی شک ہے نہیں. تمہیں قرآن پڑھیں گے سورہ بقرہ کی پہلی آیت، دوسری آیت، اللہ بولے ذالک الکتاب، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. غلطی تو بہت دور کی بات، شک ڈاؤٹ بھی یہ کتاب میں نہیں ہے. تو یہ کتاب کی بات تھی. ہمیں کیا کرے؟ وہ کتاب کو لپٹ کے رکھ ڈالے اوپر محرابہ میں،
جزدانہ میں لپیٹ کے. اب وہ کتاب کو اس کی جگہ میں جو ہے ہمیں نئے نئے کتاباں بزرگاں لکھے سو فلاں کتاب وہ پارا وہ کتاب پاکستانی پنسورا وہ کیا کیا آ گئے. اب صبح شام اللہ کے گھر میں کون سی کتاب پڑھا رہی؟ جو انسانوں کے لکھے ہوئے. کس کے؟ انسانوں کے. اب پورا طریقہ دیکھ لو ہمیں مسلمان ہیں، تمہیں جن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ لو، قدم قدم پہ جتنے رسماں ہے، رواجاں ہے، بدعتاں ہے، کئی کرتی ہیں بھائی بڑے سے چلتا آتا ہے، کئی کرتی ہیں بھائی پہلے سے بڑے میں کرتی ہیں، تو کئی کرتی ہیں بھائی خاندان میں پہلے سے ایج طریقہ ہے ایسا میں جاتی ہیں، کئی کرتی ہیں بھائی کیا کی بھائی بڑے دنیا بولتے ہیں کرتی ہیں. تمہیں بولو رسول اللہ محمد الرسول اللہ بلکہ تمہیں جو پڑھے تھے کلمہ، تو وہ محمد کو رسول تمہیں اپنی زندگی میں کام آنے سو ہے، کام تو مانے سو ہے. رسول کی بات سب سے بڑھ کو بولتے ہیں نا، سب سے بڑھ کو ہے کیا؟ نہیں ہے. رسول کی بات سب سے بڑھ کو نہیں ہے. سب سے بڑھ کو کس کی بات؟ میرے امام کی بات، میرے حضرت کی بات، میرے بزرگ کی بات، مسجد کے متولی کی بات، بڑیاں کا طریقہ یہ. اب یہ حساب سے زندگی گزر رہی ہے. سو اب تمہارے سامنے کیا تو بھی حق بات ہے، دیکھو بھی اللہ کے نبی ایسا کرے، اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ یہ، اللہ کے نبی کی سنت یہ، بولے تو نہیں تو بڑے میں ایسا تو کریں سو، ہمارے امام صاحب ایسا تو کریں سو. تو مطلب تمہیں اللہ کے نبی کی بات کے برابر کس کو لاتی ہیں؟ کس کو لاتی ہیں؟ امام صاحب کو لاتی ہیں. اس سے پہلے کہ جو قوماں گمراہ ہوئے، کئی کو گمراہ ہوئے، قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوتا. جب پیغمبر آ کے وہ قوموں کے پاس جا کے سمجھاتے تھے تو قوم والے بھی پچھلے قوموں والے یہی جواب دیتے تھے جو آج کے مسلمانہ جواب دے رہی. کیا بولتے تھے؟ قرآن میں اللہ بولے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. بولتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پہ پایا تو ہم اسی راستے پہ آ گئے. کئی کوئی ایسا کامہ کر رہی ہیں، کئی کوئی یہ طریقے پہ بولے تو کیا بولتے تھے؟ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا ہی دیکھا، ایسا ہی کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تمہیں پیروی کرنا ہے، تمہیں ماننا ہے اس بات کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو چھوڑ کے باپ دادا بزرگاں تو ان کا طریقہ ان کا طریقہ یہ جو دیکھتے یہ دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں ان کی کیا حالت ہوتی معلوم؟ ایسے جو لوگ دنیا میں بڑوں کی بات بزرگوں کا طریقہ بول کے چلتے، تو وہ حساب میں قیامت کے دن یہ حالت ہوتی ہے ان کی. سورہ احزاب کے آپ آخری رکوع سے پہلے کی چند آیتیں پڑھیں گے. قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جاتے رہتے، تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جہنم میں تمہیں کیوں جانا ہے، کیوں جا رہے ہو، تو ان کی منہ کا جواب کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جہنم میں جانے والے جواب دیتے. کیا جواب دیتے؟ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. ہم نے ہمارے اپنے سرداروں کی بڑوں کی بات کو دنیا میں سنا تھا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکایا. کس کی بات سنا تھا دنیا میں؟ کس کی؟ بڑوں کی. یہ قرآن کی بات ہے کہ دنیا میں ہمیں ان کے جیسا چلے تو اس لیے ہمارا انجام یہ ہوا. تو اب کیا کرنا؟ اللہ سے ریکویسٹ کرتے لوگ کیا بول کے، ربنا اے ہمارے رب، آتِہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہم کو جتنا عذاب دیتا ہے اس سے ڈبل عذاب ان کو دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر تیری بڑی لعنت کو برسا. تو تیرا غضب تیری لعنت سب جو ہے ان کے اوپر برسا. کیوں؟ ان کی وجہ سے ہمیں گمراہ ہوئے، ان کے راستے پہ چل کے ہمیں بھٹک گئے. یہ کہاں کی بات ہے؟ قرآن کی بات ہے. جب قیامت کے دن لوگ ایسا بولیں گے تو ہمیں مسلمانہ یہ فرق سمجھنا ہے
کہ آج مسلمانوں میں اتنے جو جماعتاں ہیں، اتنے جو مسلکاں فرقے بول کے بنا لیے سو ہے، اور ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اس میں فرق ڈیفرنٹ ایج ہے۔ ہماری بات کیا ہے کہ لوگوں آؤ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگوں آؤ ایک اللہ کی اطاعت کرو اور ایک رسول کی بات سنو، اسی کی اطاعت کرو۔ ہمارا پیغام بھی یہی ہے، ہماری بات بھی یہی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں گواہی دے دیے کیا بول کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بول کے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے بولنے کی ہمیں زبان سے گواہی دی ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں یہ دونوں جگہ بھی گڑبڑ ہے، یہ دونوں جگہ بھی ہمیں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کی جگہ میں کسی اور کو بٹھا دیے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی بات کی جگہ میں کسی اور کی بات کو اتنا بڑا درجہ دیے ہیں۔ تو ہماری دعوت یہ ہے کہ توحید کو توحید کے اعتبار سے مانو، جیسی توحید اللہ ہم سے چاہتے ہیں ویسی توحید پر ہم عمل کرنا ہے، ہمارے بنائے ہوئے حساب سے نہیں ہے، ہمیں جیسا سیٹ کر لیے، ہمیں جیسا بنا لیے ویسا نہیں ہے۔ کیا عبداللہ کیا بات ہے؟ ارے شیخ اس سے آواز آ رہی سوتی بڑی ہے۔ اچھا ڈسک بڑا لگیں گے، بولا شیخ میرے آواز پڑی نہیں لگے۔ نہیں تو شیخ جنس کا شیخ ہے، جنس کا شیخ ہے، آن لائن سے منگانا شیخ، آن لائن سے تو بہت ایک بات ہو، نندیال کے ایک معتبر شاپ ملے شیخ، ہاں شعبہ معلوم ہے، معتبر شاید نہیں ہو، ہاں وی کے نیچے بھی، وی کے بعد میں بھی، تو وہاں جا کر دو جنس جا کر لیں شیخ۔ بسم اللہ، بسم اللہ نہیں آ رہی؟ بسم اللہ، ہاں جی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو وہ توحید پہ لانا ہے جو توحید اللہ ہم سے چاہتے۔ دنیا والے مسلمانہ جیسے سیٹنگاں کر کو رکھے ہیں دین کے نام پہ، وہ سیٹنگاں دین میں نہیں چلتے۔ بولے تو ایک طرف تمہیں کلمہ پڑھ لو، دوسری طرف جمعرات آیا، عرس آیا، بدعت آئے تو اس میں بھی جاؤ، وہ بھی کام کر لو۔ بولے تو ہمارے مسلمانہ میں کیسا ہے، ادھر مسجد کو بھی جانا، مسجد کو جا کے نماز پڑھنا، جمعہ کو جانا، رمضان کو جانا، پھر باقی درگاہ کو، مزاروں کو، عرساں کو وہاں بھی جانا، ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، اور یہ کام کرتے ہوئے اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتے۔ اور لوگوں میں، مسلمانوں میں کتنے کی مسلمانہ ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانہ ہے۔ تو قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ توحید بولے تو کیا، اللہ کو جو درجہ دینا ہے وہ درجہ صرف اللہ کو دینا، اللہ کے علاوہ کسی پیر، ولی، بزرگ، مرشد کو وہ درجہ نہیں دینا ہے۔ اب جو مسلمان وہ کام بھی کرتے ہیں، بولے تو مزاراں کو جا رہے ہیں، خبراں کو جا رہے ہیں، عرساں کو جا رہے ہیں، ہاں مردوں کے سامنے جا کے سر جھکا رہے ہیں، اب وہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ بولو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا اور مردوں کے سامنے سجدہ کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے؟
قرآن یہ بولتا ہے هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے یہ دو لوگ۔ اور یہ دنیا کا سب سے خراب غلیظ برا کام ہے اللہ کی جگہ کسی اور کو دینا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ آج جو مسلمان مردوں کو جا کے مانگتے، مردوں کے پاس جا کے گول طواف کرتے، چادریں چڑھاتے، ناریل پھوڑتے، وہاں جا کے قوالیاں گاتے، فاتحہ کرتے، دعوتیں کرتے، قربانیاں، ذبح، یہ سب کام کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ کام کتنا برا کام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے مطلب اللہ کے نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں حبشہ گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ حبشہ، افریقہ کا ایک شہر ہے، وہاں گئے تھے۔ تو حبشہ میں دیکھے کہ ایک گرجا گھر ہے۔ گرجا گھر بولے تو وہ عیسائیوں کا عبادت خانہ آتے ہیں، اسے بولتے، ہمارے موٹے حصہ میں بولنا بولے تو چرچ، ٹھیک ہے؟ وہاں گئے تو وہاں ذرا ان کو تصویراں، مورتیاں، مجسمے سب نظر آئے، دیکھے انہوں۔ تو جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی کے پاس آ کے بات بولے، اللہ کے نبی حبشہ میں عیسائیوں کے ایک عبادت خانے میں جو ہے میں نے بعض صورتیں، تصویریں، مجسمے، مورتیاں، پتھر کے جیسے مورتیاں ہوتے ویسے میں دیکھی، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا بولے معلوم؟ سنو، بہت غور سے سنو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 430 پر 4 ہے۔ اللہ کے نبی بولے اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، بولے کہ یہ جو تصویریں ہیں، یہ جو پوسٹرز تھے، یہ جو مجسمے، مورتیاں تھیں، یہ اصل میں ذرے نیک لوگاں تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگاں ان کی قبروں کے اوپر عبادت گاہ بنا لیے، بولے تو مسجد بنا لیے، ان کے قبران کے اوپر عبادت کی جگہیں بنا لیے، اور انہی کی مورتیاں، تصویریں، مجسمے یہ سب لگا کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی یہ جملہ بولے کہ جو لوگ مرنے کے بعد، ایسے جو نیک لوگاں تھے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنا لیے اور ان کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے مشکلیں ٹالنے کا سوال کر رہے ہیں، انہیں عبادت کا درجہ دی، جو عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ عبادت وہ مردوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی بولے اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ کون؟ جو اللہ کی عبادت کی جگہ کسی اور کو دے رہے ہیں۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کام یہ مورتیوں کے لیے، مردوں کے لیے، مجسموں کے لیے، پوسٹروں کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو درجہ دے کر کے، یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے وہ پورے مخلوقات میں سب سے بدتر، سب سے برے، سب سے خراب بولے۔ کیوں؟ ایک اللہ عبادت کے قابل ہے، یہ سر اسی ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس ایک اللہ کے بجائے یہ درخت کے سامنے جھکا، پتھر کے سامنے جھکا، مردے کے سامنے جھکا، تو پھر گویا تم نے وہ اللہ کا درجہ ان کو دیا ہے۔ اور یہی تو ان الشرک لظلم عظیم، یہی سے شرک سب سے بڑا گناہ اسی لیے ہے کہ ایک اللہ کو اللہ مانش نے تمہیں۔ تو اب جو مسلمان یہ سمجھتے کہ کلمہ پڑھ لیے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے سارے کامہ کر رہے، تو اب آپ بولو یہ کامہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بول سکتے؟ یہ کام کرنے والا کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے سورہ مائدہ کی 72ویں آیت میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
جس نے شرک کیا اللہ کا درجہ کسی اور کو دیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. جنت اس پر کیا ہے؟ حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے. اللہ اکبر. تو اب ذرے لوگاں کیا بولتے معلوم، یہاں ایک بہت اہم بات آج آپ کو سمجھنا ہے. ذرے لوگاں کیا سمجھتے، نہیں ہمیں مسلمانہ ایسا نہیں بول لینا، انہیں شریک کرتا ہے، انہیں درگاہ کو جاتا ہے، نہیں بول لینا. ان کیا کرتا ہے کہ اس کی مرضی، ہمیں کیا کرتے ہیں ہماری مرضی، نہیں بول لینا. ایسا خاموش رہنا. ابھی ذرے لوگاں کیسا یہ اس ٹائپ میں بولتے کہ سیکولر، بولے تو یہ کام بھی کرنا وہ کام بھی کرنا، یہاں بھی جانا وہاں بھی جانا، جمعہ کو مسجد کو جاؤ، اتوار کو چرچ کو جاؤ، پھر کبھی مندر کو جانے کا موقع ملے، نہیں تو ناریل پھوڑنے کا موقع ملے، نہیں تو ابھی جیسے بولے صاحب گنیش فلاں فلاں عید آئی تو ان کو گفٹ دو، ان کے پرسادم کھاؤ، فلاں فلاں فلاں. انہوں کبھی بلایا تمہارے کو شالوا کنوا دال لے کے آؤ اور بولو کہ سیکولر. بولتے ہیں نہیں بولنا ایسا. درگاہ کو جو ہے درگاہ کے صاحب بٹھے ان کا نہیں بھی جاؤ. مطلب سب جگہ جانا، سب کاما کرنا. اور ایسے کاما کرنے والا کیا بولتا ہے اپنے آپ کو، کیا بولتا ہے؟ سیکولر. دین میں ایسے کام کی گنجائش نہیں ہے. دیکھو دین کو ایسا کھلواڑ نہیں کرنا، اتنا کلتیاں کر کو اسے بھی خوش کرنا اسے بھی خوش کرنا بل کو جانے کا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی جنگیں کیوں لڑے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسے ذرے لوگاں تھے. ہاں کیسے لوگاں آئے اللہ کے نبی کے پاس جو بولتے نا ہمیں لڑ لینا کہیں کو مل جل کے رہیں گے. تو مل جل کے کیسے جانا؟ ایک کمپرومائز کریں گے. کیا کمپرومائز؟ اللہ کے نبی کے پاس جو ہے ذرے مشرکہ ہیں، جس میں اسود بن عبد یغوث ہے، ولید بن مغیرہ ہے، امیہ بن خلف، بڑے بڑے مکے کے مشرکاں سرداراں اللہ کے نبی کے پاس ہے. آ کے بولے اے محمد یہ تمہیں جو دین لے کو آئے وہ دین کی طرف سے لوگاں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. بولے تو ایک جنا تمہارے حساب سے چلتا ہے، ایک جنا ہمارے حساب سے چلتا ہے، باپ تمہارے حساب سے چلتا ہے، بیٹا ہمارے حساب سے چلتا ہے. تو یہ دشمنیاں یا نفرتاں زیادہ ہو جاتی ہیں، آنے مکے میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ایسا کریں گے ایک سال جو ہے تمہیں ہمارے بتاں کی پوجا کر لو، اب ایک سال ہمیں تمہارے اللہ کی عبادت کر لیتے تو مسئلہ اس نہیں، کیا لڑائیاں اس نہیں. ایک سال ایسا ایک سال ویسا، کیا بھی لڑائش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فوراً قرآن میں سورہ نمبر 109 اتارے، 109 سورہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، کیا بول کر سورہ کی پہلی آیت ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم میرے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. مطلب یہ کہ سمجھایا گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کر لوں ایک سال، تمہیں ایک سال ہم ایسا کر لو. تو چلو کمپرومائز کے واسطے یہ جو طریقہ تمہیں لانا چاہ رہی نیا، ایسا دین میں حصہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر کے بولے. آپ یہ سورہ یاد ہے نا؟ سورہ میں کیا ہے؟ بار بار یہی بات دہرائی گئی، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ. بار بار کیوں؟ تاکہ تمہیں اچھے طریقے سے سمجھ لو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک اللہ کے سامنے عبادت کرنے والا کبھی اللہ کے سامنے جھکا، کبھی یہاں بھی جھکا وہاں بھی جھکا، یہاں بھی جھکا یہاں بھی جھکنا تو وہاں بھی جھکنا، تو دو بھی برابر بول کے اگر سمجھ رہے تو برابر نہیں ہو سکتے. یہ دین وہ دین، دین میں ایسا دین میں ویسا ہرگز نہیں ہو سکتے. اور پھر سورہ کے آخر میں بتایا گیا لکم دینکم، بولو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے دین میں ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں تمہارے دین بولے رہے تو عمل کر لو تمہیں، لیکن ایسا کرنا کہ ایک سال ایسا ایک سال ویسا ہرگز نہیں چلتا.
اب ہمارے مسلمانہ کیا بولیں گے بولو، مسلمانہ اور مسلمانہ بھی ذرے وہ لیڈر آتے ہیں پولیٹیکل، تو انہوں اپنی سیاست اپنے پولیٹیکل کو جو ہے ایک دم سیف لے جانے کے واسطے وہاں بھی جا کے پھوڑے، یہاں بھی جا کے پھوڑے، وہاں بھی جا کے ہرا چدر چڑھے، یہاں بھی جا کے چڑھے، وہاں بھی پھرے یہاں بھی پھرے، کیا بولے تو سیکولر اچھا رہنا، اور ایسے جملے بولتے معلوم بڑے ہارٹ کو لگے، سکھاؤ ہارٹ ٹچنگ جملے بولتے، کیا اندرو باغ منڈالی ہے، ہاں جب ایسا چلنے کا تھا بولے تو اللہ کے نبی کئی کو بولے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کیوں بولے؟ اللہ کے نبی جانا تھا، ہمیں سب جنے اچھے ہیں نا، اس میں بھی ایک جنا، بس آدمی ایسے جملے سن لے کے دیکھو، دین قرآن و حدیث کا نام ہے، موٹیویشنل سپیچ کا نام نہیں ہے، سمجھ رہے فرق؟ سمجھ رہی؟ دین اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن و حدیث کا نام ہے، دین کسی موٹیویشنل سپیکر کے بولے سو باتاں کے حساب میں جوش میں آ کے جانے کا نام نہیں ہے، ہاں دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا، وہ نہیں ہے جو موٹیویشنل سپیکر بتاتا ہے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، سب کو خوش کرنے کے لیے، یہ دین میں ایسا نہیں ہے سب کو خوش کر کے جانا بول کے، جو شرک ہے شرک کو شرک بولو، بدعت ہے بدعت کو بدعت بولو، نہیں میرا میں اچھا رہنا بس ہو، اسے بھی شرک نہیں بولنا، اسے بھی بدعت نہیں بولنا، تو مسجد کو گیا تو بھی جا سکتا ہے، تو درگاہ کو بھی گیا تو بھی جا سکتا ہے، اسے بھی نہیں بولتا اسے بھی نہیں بولتا بولے تو پھر تمہیں کر رہے کیا؟ اور اللہ کے نبی کی زندگی بھر کی دعوت و تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ مطلب اللہ کے نبی اتنی بڑی جو تکلیف پڑے، تمہیں سوچو اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے جنگاں ہوئے، کئی کو ہوئے، اگر ایسا مل جل کے کمپرومائز کر لے کے جانا تھا تو چلے جاتے تھے، نہیں کیا؟ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو ویسے کام کرتے تھے وہاں، اسی لیے اللہ ہم یہ لوگوں کو سب بعد میں پیدا کرا، سو وہ لوگوں کو پہلے پیدا کرا۔ آج ہماری حالت مسلمانوں کی وجہ سے کہ کچھ نہیں بولنا شرک، اب اگر ہمیں ایسے باتیں بولے نہیں، ذرا لوگ کیا سمجھتے، باتوں میں بہت کٹر باتیں کرتے، بہت سخت باتیں کرتے، وہ شرک وہ بدعت بولتے ہیں کبھی، تو تمہیں کیا چاہ رہے؟ تمہیں کیا چاہ رہے؟ لیٹ لے کو جانا بولے تو کیا بھی نہیں بولنا، کچھ بھی کر لے، مطلب تمہیں بولو ایک اس میں زمزم پانی ہے، ایک اس میں نارمل واٹر ہے، اور ایک اس میں پرسادم کا پانی ہے، وہ لے کے سو تروپتی سے، تمہیں کیا چاہ رہی؟ میں زمزم کے پانی کو بھی تروپتی کے پانی کو، مکے کے کھجور کو، مکے کے زمزم کے پانی کو اور لڈو کو برابر کا درجہ دوں؟ نعوذ باللہ، کعبۃ اللہ اور ایک خبر کے پجاری دونوں برابر ہو سکتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم، اللہ کے نبی کی بات اور ایک مردے کی بات، دونوں کی بات برابر ہو سکتی ہے؟ یہ بات اتچ کڑوی بات ہے، جیسے تمہیں اپنے باپ کو بھی باپ بولو، بازو والے کے باپ کو بھی باپ بولو، تمہارا دل ایک سیکنڈ کے واسطے تو بھی اس کو گوارا کرتا ہے؟ گوارا کرتا ہے کیا جی؟ نہیں کرتا نا، کہیں کو باپ بولے تو باپ پیدا کیا سن، ایک ہی ہوتا ہے، تو ویسا ہی ہمارا خدا بھی ایک ہی ہے، ہاں جیسے خدا کی خدائی میں شرک نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آج ایک انسان اپنے آپ میں اسے غصہ آ جاتا ہے، کوئی اس کے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ کی طرف نسبت دیا، تمہارے کچھ ذری دیر کے لیے برداشت نہیں ہو رہا تمہارے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بولنا، اللہ کو کیسی تکلیف ہوگی کہ جب تمہیں اللہ کا درجہ دوسروں کو دیے، مردوں کو دیے، پیروں کو دیے، مرشدوں کو دیے، وہ بابا کو دیے، یہ پیر کو دیے، یہ مرشد کو دیے، اللہ کو کیسا غصہ آنا؟ ہاں یہ ایک بھی سوچے ہمیں لوگ، تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی، ہمیں جو بات آپ کو سمجھا رہی اور ایسی مجلسوں کے ذریعے سے آپ یہی بات سمجھنا ہے، ہمارے دین میں غلطی نہیں ہے، توحید بولے تو کیا؟ توحید پہ ایسا ثابت قدم رہنا کہ وہ توحید ایک اللہ کو تمہیں اللہ مانی بولے تو مرے دم تک اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، وہ تمہاری زندگی میں خوشی آئے تو بھی وہی اللہ کی عبادت کرنا، تمہاری زندگی میں مصیبت آئے تو بھی وہی اللہ کی عبادت کرنا، تمہاری زندگی میں فائدہ ملا تو بھی اسی اللہ کی عبادت کرنا، تمہاری زندگی میں نقصان ملا تو بھی اسی اللہ کی عبادت کرنا،
ایسا نہیں ہے بیماریاں آئے ہمارے پاس کیسا اچھے رہے تو ٹھیک ہے، ذرا بیماریاں آ گئے وہ بابا، یہ مرشد، وہ پیر، وہ درگاہ، وہ ایک ایک جگہ میں ایک ایک بنا کو رکھ دیے. انہوں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بندے تھے. انہوں تھے سو 21 انسان. عبد القادر جیلانی کتنے انسان ہیں؟ انہوں 21 تھے سو. ہر ایک شہر میں، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گلی میں ان کی خبر ہے، ان کا مزار ہے، ان کے نام پہ پورے دھندے چل رہے ہیں، پورے درگاہ چل رہے ہیں. کہاں گئے تو بھی ہاں بھی محبوب سبحانی، نعوذ باللہ نامہ دیے سو لوگ، یہاں بھی محبوب سبحانی، وہاں بھی سبحانی، انہوں بھی سوپ، مطلب سوپ کو جاؤ. مطلب کیا تمہیں اصل دین کو سمجھے کیا؟ تمہیں دین کو اتنا مذاق بنا کے رکھے ہیں معلوم. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے شرک کو کتنی بار بار روکا، بار بار. سورہ فرقان کی 3، 4، 5 آیت پڑھیں آپ. اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو عبادت کا درجہ دیا ہے. لا يخلقون شيئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کیے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. بولے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وہ اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. بولے تو اپنے واسطے بھی نفع نقصان کے مالک انہوں خود نہیں ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، وہ موت و حیات کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے تو یہ کہا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ خِطْمِيرٍ، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے باریک، وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کے بھی مالک نہیں ہیں. قرآن نے تو یہ بتایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جن مردوں کو تم پکار رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، مانگ رہے ہو، وہ تمہاری پکار کبھی سن ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر اللہ ان کو سننے کی طاقت دیا تو بھی وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری مراد کو پورا نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہیں جو شرک کاما کرے اس کے بارے میں اللہ کے پاس وہ خود آ کے گواہی دیں گے، بولیں گے اے اللہ ہم نے تو ان کو بولا نہیں، انہوں ہمارے کو بنا لیے. یہ قرآن کی باتیں جی، یہ قرآن کی آیتیں. ہمارا مسئلہ کیا، ہمیں کبھی قرآن کھولے نہیں، پڑھے نہیں، سمجھے نہیں. ہمیں کیا سمجھ نہیں، جو سنتی ہی وہی چلے جاتی. سننا، جمعہ کے دن آنا، سونا، ذرا دیر سننا، منڈی ہلانا، چلے جانا. نہ کبھی خود سے قرآن پڑھے. تمہیں بولو ایک مسلمان اگر یہ قرآن کی آیتیں کھول کے پڑھے گا، سمجھے گا، تو وہ کسی درگاہ کے پاس جا کے جھکے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا سمجھے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کے ساتھ سمجھے گا؟ ہرگز نہیں سمجھے گا. آج سمجھ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے دور ہے، وہ صحیح دین سے دور ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر اماموں کی، پیروں کی، ولیوں کی، مرشدوں کی، کتنے لوگ آ گئے. اللہ تعالیٰ بولے قرآن میں ہاں شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے، آدمی جب شرک کرتا ہے نا، بولے تو اللہ کے علاوہ اس سے بھی ڈرا، اس سے بھی ڈرا، اس سے بھی ڈرا، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے انہیں کوے سے بھی ڈرتا ہے، پرندے سے بھی ڈرتا ہے، بلی سے بھی ڈرتا ہے، کتے سے بھی ڈرتا ہے، سب سے ڈرتا ہے. لاسٹ کا حالت کیا آ جاتی ہے؟ جھاڑو سے مارا کھلا لیتا ہے. وہ آتے ہرے پگڑی ڈال لے کے، ایک ہاتھ میں اودانی رہتی ہے، دھواں آتا ہے، دوسرے ہاتھ میں پکڑتا جھاڑو. وہ جانور کے پتے، کس کے؟ وہ جانورش نا، جانور اتنا لیتا ہے، جھکتا ہے، ماراں کھاتا ہے، پیسے دیتا ہے. ہرے لاتا کھا کے کیا دے رہا ہے؟ جانورش نا بھائی ہے سو. ایک انسان کا مار کب تو کھاتا ہے تو تیرا دل کتنا غصہ آتا ہے. تو کس کے لاتا کھا رہا ہے تو؟ جانور کے. کھا کے بھی پیسے دے رہا ہے پھر کو، اور پھر ان دھواں پھونکتا ہے. اور وہاں بھی وہی ہو رہا ہے، وہاں بھی پجاریاں فلاں آتے، انہوں بھی وہی کام کرتے، تو بھی وہی کام کر رہا. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق ہے کیا؟ حالت ایسی آ گئی ہے. میں ایک مرتبہ نندیال کے ایک مسجد کے سلسلے میں ادھر کڑپا گیا، تو وہاں دیکھا ایک مزار ہے. کیا نام تھا معلوم اس کے اوپر؟ چکڑ بابا. کہے کبھی چکڑ بابا نام ہے اس کے اوپر. کیا بولے تو فوٹو لگا کے ہے، وہاں فوٹو لگا کے کڑپا یا رائے چھوٹی کے پاس نام لگا کے ہے. اور بابا کیا ہے، پورے چکڑ میں بیٹھتے کبھی دیتے سبھی کیا آتے سنا کو
نام لکھ کے ہے میسیج میں آپ کو مطلب ہنسانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایسے ہی جمعہ کے دن ہم بہت جماعت کے ساتھ یہاں تھے تو سب دیکھے چکڑ بابا اور مسلمان کون جا رہے ہیں کون ہاں مسلمان. اللہ کی پناہ. اذان ہو رہی جواب دینے تھوڑی دیر. تو محترم حضرات، میں انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہنا یہ ہے کہ شرک انسان کو اتنے نیچے گرا دیتا ہے. انسان ہر ایک چیز کی پوجا کرتا ہے، ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے. جو ڈر اللہ سے کرنا چاہیے وہ ڈر غیر اللہ سے کرتا ہے. جو ڈر اللہ سے ہونا چاہیے ہر ایک کے بارے میں آپ دیکھ لو. انسان جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے پڑ جائے، کالی بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، کالے کتے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اور اس کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے. جو ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے وہ ایمان وہ اس کا دھاگوں پہ آ جاتا ہے، تعویذوں پہ آ جاتا ہے، پلیدوں پہ آ جاتا ہے. اور یہی حالت جو میں بولا ابھی آپ کے سامنے کہ مسلمان ایسے بھی ہے جن کے پاس مزار درگاہ الگ الگ ہے، اور ان میں ایسے اتنے نام بھی ہے جو نام سن کے ہنسی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا مسلمان اتنا بھی گر جاتے کیا. اور جمعہ کے دن یقین مانو جمعہ کے دن لگ بھگ 10-10:30 بجے میں وہاں پہنچا، ہمیں جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان عورتیں برقعے کے ساتھ آ کے بیٹھ کے ہیں وہاں. کون ہے؟ مسلمان عورتیں. تو بتائے گا کون ان کو؟ یہ عورتیں مسجد کو آنا بولے تو پورا گاؤں اٹھ کے بیٹھتا ہے، فتنہ ہوتا ہے. عورت مسجد کو کیسا آنا، ویسا ایسا بول کے. وہاں جا سکتے کیا؟ وہاں گئے تو فتنہ نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے؟ ہاں پورے نیک لوگ اللہ والے رہتے سو وہاں، اور مسجد میں پورے شیطان آ کے رہتے. مطلب کیا ہے؟ مسجد کو آنا فتنہ بولتے ہیں نا، تو مطلب کیا ہے؟ آج اس وجہ سے ہمارے مسلمان عورتوں میں اتنی بے دینی ہے، اتنا دین سے دور ہے انہوں. اسی وجہ سے بدعتیں اتنے غلط کاما، نعوذ باللہ. کیوں؟ عورتاں دین کیا ہے بول کو کبھی تمہیں سننے سکھانے کا موقع دیش نہیں. تمہیں ان کو بازار کو بھیجے، درگاہ کو بھیجے، فنکشن کو بھیجے، مارکیٹ کو بھیجے، تھیٹراں کو بھیجے، ہر جگہ جا سکتی. مسجد جانا بولے تو فتنہ. تھیٹرا میں پورے کون رہتے؟ پورے اللہ کے والے، وہاں جا سکتے. پارکا میں جا سکتے، پورے پیغمبران کے طریقے پہ چلنے والے رہتے. بات ہنسنے کے، لیکن حقیقت یہ ہے سو ہمارے مسلمانوں کی. اور دین کو ایسا کھلواڑ بنا کے رکھ دیے، جس کی مرضی میں جو آیا انہیں کرا، انہوں اس کو مان لیا، انہیں اس کو مان لیا. میرے بھائیوں، ہمارے دین میں
توحید ایسی ہے، ایک اللہ کی عبادت بولے تو اسی ایک اللہ کے سامنے سر جھکنا اور اسی اللہ کو سب کچھ ماننا۔ میری زندگی جب تک ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے بیماری دینا بولے تو بھی اللہ کے حکم سے، شفا ملنا بولے تو بھی اللہ کے حکم سے۔ اگر میری نصیب میں شفا نہیں ہے، میں پورے دنیا کے ہسپتالوں کو بھی جا کے پھر لوں لیکن مجھے شفا نہیں مل سکتی۔ یہ ایمان سے ہمیں جینا ہے، اور یہی ایمان، یہی توحید اللہ کے نبی نے ہم کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ اسی توحید پہ صحابہ کرام زندہ تھے، اسی توحید پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولے، صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، کیا بول کے؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو، یہاں تک کہ اگرچہ کہ تمہیں قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، تمہارے کو مار کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی کرے تو بھی اللہ کی جگہ کسی کو نہیں دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہاں ذرہ تکلیف آگے تو وہ مرشد، وہ پیر، وہ بابا کتنے ہیں، کتنے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ احقاف میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کرتا ہے، ایسوں کی عبادت کرتا ہے، ایسوں سے مانگتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات کو نہیں سن سکتے، اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، حالت یہ ہے کہ وہ اس کی پکار سے بھی غافل ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہم مسلمان قرآن سے، اللہ کے نبی کی سنت سے دور ہو کر ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں، عورتوں میں شرک بدعتیں اتیا آ گئیں۔ اب حالت کیا ہے معلوم؟ شرک کرنے والا غلط نہیں ہے، شرک کو شرک بولنے والے کو غلط بولتے لوگ۔ کس کو غلط بولتے ہیں؟ جو شرک کو شرک بولتا ہے اسے غلط بولتے ہیں۔ ابھی ذرا سالاں تمہیں گچھپ بیٹھیں گے، تمہیں حق بات نہیں بولیں گے، لوگ اور تانے دیتے، جیسے آج تانے دے رہے نہیں۔ تمہیں جا کے ایک سنت کی بات کرو، بڑا آیا پورا پڑھ لے، ابھی تیرے کو جو معلوم ہو گیا پورا، ابھی حضرت 6 سال 8 سال پڑھ لے کے سنو کہاں گئی کہ تو پڑھا آ گیا کیا بولتے۔ اب جیسا بول رہے نہیں وہی اس سے بڑھ کے باتاں کرتے، اگر آپ حق بات دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے۔ یہ دین ایسا دین ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جب ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے، سب سے بڑھ کے اللہ کی بات ہونا چاہیے۔ اللہ کی بات کے بعد اگر دنیا میں کسی انسان کی بات 100% صحیح ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول کی بات۔ کس کی؟ صرف اللہ کے رسول کی بات۔ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا کے کسی تھرڈ پرسن کی بات 100% کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ کوئی امام ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، ہم یہ مانتے ہیں جو بھی امام ہے، بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، ہم ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن دین میں ہر ایک ان کی بات کو دین کا درجہ نہیں دیں گے۔ انہوں بولے سو ہر ایک بات صحیح بل کو آنکھیں بند کر کو سامنے نہیں جائیں گے، بلکہ آنکھیں بند کر کے صرف اللہ کے نبی کی بات کو لینا ہے، صرف اللہ کے نبی کی بات کو۔ اللہ کے نبی کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو درجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بولے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے معاملات میں، اپنے زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں آپ کی بات کو سب سے صحیح نہیں مانیں گے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رب کی قسم کھا کے بولے۔ تو یہ دو باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو اللہ سمجھنا ہے اور اللہ کی عبادت کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا ہے، رسول کو رسول سمجھنا ہے، رسول کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات کو آگے نہیں لے جانا ہے۔ دنیا میں گمراہی، ضلالت، بھٹکنا یہیں سے شروع ہوا۔ لوگوں نے اللہ کا درجہ کسی اور کو دیا، شرک کے کاماں کرے گئے، گمراہی میں پڑے۔ اللہ کے نبی کا درجہ اماموں کو دیے، بزرگوں کو دیے، پیروں کو دیے، ولیوں کو دیے، مرشدوں کو دیے۔ آج دین بولے تو ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول بعد میں آتے، اس سے پہلے بڑے آتے، بزرگاں آتے، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے، یہ چلتے سو کام ہے جو ہمیں دنیا میں کر رہے ہیں۔
میرے بھائی یہ دین نہیں ہو سکتا. دین ایسا پاکیزہ دین ہے, یہی فرق ہے, اور یہ فرق کو آپ سمجھیے. یہ ہمارے میں یہ ایسا نہیں ہے. دیکھو پھر ایک اور بار بولتا ہوں میں آپ کو, آپ یہ اچھی طرح دل دماغ میں بات بٹھا لو, ہمارے دین میں ایسا سیکولر بننا نہیں ہے, ایسا کامپرومائز نہیں ہے. ہاں تیرے دین کو تو لے کے چل, میرے دین کو میں لے کے چل, سب جنے مل کو کام کریں گے. یہ میٹھے میٹھے باتیں نہیں چلتے. سب کے راستے الگ ہے, منزلیں ایک, کیا بولتے, ادھر سے بھی جا ادھر سے بھی جا, کیسا بھی پہنچتا ہے بھائی تو بول کو. نہیں 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 نہیں, کیوں صحیح نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے, کیا بولے, سورہ انعام پڑھو آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اے نبی, صراط مستقیم کا یہی ایک راستہ ہے, اسی راستے کی آپ پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر سیدھے طرف دامے طرف یہ جو الگ الگ راستے نکلتے ہیں اس کی پیروی نکو کرو, بولے اللہ تعالیٰ. کون بولے؟ اللہ تعالیٰ. یہی جو صراط مستقیم ہے جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ بولے تو یہ راستہ بھی سیدھا, یہ راستہ بھی سیدھا, وہ بھی سیدھا, یہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے میرے بھائی, آج مسلمانوں میں بگاڑ یہاں سے 400, یہ امام کو مان لے, وہ امام کو مان لے, چار امامہ سے کس کی بات سن لے تو بھی جنت میں آتا. ارے اور لوگ ایک میٹھے باتیں بولتے ہیں, نہیں بھائی سب جنان کی منزلیں کچو خالی الگ الگ طریقے سے جاتی ہیں. بولتے الگ کیا مثالہ معلوم لوگوں کے پاس, ایگزامپلاں لاجیکاں. بھائی دین میں لاجیکاں یہ ایگزامپلاں نہیں چلتے, دین میں اللہ اور اس کے رسول کی بات چلتی ہے. ہاں آپ دیکھو گھر میں آنے کا راستہ سیدھا راستہ ہے دروازے کا, اس کے علاوہ دوسرے راستے بھی ہے. ارے یہاں سے بھی آ سکتے, وہاں سے بھی آ سکتے, کھڑکی پھوڑ کو بھی جا سکتے, لیکن اللہ پسند کرتے کس کو؟ آدمی سیدھے راستے سے گیا. اب تمہیں بولیں گے نہیں سب جنے بھی گھر میں پہنچتے ہیں, بولے تو چور بھی بولتا میں بھی گھر میں پہنچتا ہوں سبل کو. مسئلہ یہ نہیں کہ تمہیں منزل تک پہنچتے ہیں کہ نہیں, راستہ سیدھا ہے کہ نہیں ہے. بھائی میں حلال کما کو زکوٰۃ دیا, صدقہ و خیرات دیا, تمہیں چوری کر کو, دوسرے کے اوپر ظلم کر کو, ڈاکہ ڈال کو, حق مار کو, منہ مار کو, پیسہ کما کو غریباں میں بانٹتی ہیں. بولے منزل کس نے کہا, تمہیں بھی غریباں کھلاتی, میں بھی غریباں کھلاتا ہوں, دونوں برابر ہو سکتے؟ کیسے برابر ہو سکتے؟ کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ کے دین میں سچا اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے. وہ سیدھے راستے کو ادھر سے بھی آؤ ادھر سے بھی آؤ, 4 طریقے, 4 میں سے کس کو بھی ایک لیک چلو, کیسے لیک چل سکتے؟ اور لوگ اتنے اندھے بن جاتے, اتنے اندھے بن جاتے, نبی کی بات کو چھوڑ دیتے. اگر چاروں کی بات کو لینا تھا تو اللہ کے نبی کے 4 خلفاء ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے رضی اللہ عنہ, ان کی بات کو لو نا, ان کے طریقے پہ چلو نا. ان کے طریقے پہ گئے تو کبھی شرک میں جاتے, کبھی بدعتہ میں جاتے, نہیں جاتے. آج کیوں جا رہے؟ تمہیں خالی نامہ لے رہے, باقی پورا مرضی کا کر رہے. تو یہ نہیں ہے دین, پوری پکی توحید کا نام ہے, دین میں ایسی غلطی نہیں. ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے رضی اللہ عنہ, آ کے سوال کرتے. کیا سوال کرتے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اے اللہ کے رسول کل قیامت میں آپ کی سفارش کا مستحق کون بنتا ہے؟ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہے؟ بولے تو اللہ کے نبی آپ کل قیامت میں کس کی سفارش کریں گے؟ تو اللہ کے نبی جواب دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی بات بولتے لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. بولتے کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ حدیث پڑھنے لکھنے کے بارے میں تمہارے دل میں جو شوق ہے, جو تڑپ ہے, وہ جذبات صرف تمہارے میں تھا. تو اس کو دیکھ کے میں سمجھتا تھا کہ ایسا سوال تمہیں کرتے. بلکہ اللہ کے نبی اس کے بعد جواب دیتے. کیا جواب دیتے؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, میری سفارش کا حقدار وہ مسلمان بنے گا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جو لا الہ الا اللہ اپنے سچے دل سے دنیا میں گواہی دی ہو. جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی کیسے دی ہو؟ سچے دل کے ساتھ.
ہاں ایسے حدیثاں پڑھ کو خوش نہیں ہو جانا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، وہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا. تو پھر یہ حدیث کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ سچا دل ہونا. سچا دل بولے تو کیا؟ جب تمہیں لا الہ الا اللہ بولے تو مرے دم تک وہ اللہ کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا ہے، وہ اللہ کی عبادت کا درجہ کسی اور کو نہیں دینا ہے. محمد الرسول اللہ کو جب تمہیں رسول اللہ سمجھے تو رسول اللہ کو، رسول اللہ کی بات کو اتنا بڑا درجہ دینا تمہیں دیتی ہیں کیا تمہارے زندگیاں میں؟ سوچ لو. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو آج آپ کو سمجھنا ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار وہی بنے گا جو سچے دل سے گواہی دینا. سچے دل سے، صرف زبان سے پڑھ لیا نہیں، زبان سے پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، زبان سے پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، دل سے سچا جانا. اور جو مسلمان دل سے سچا سمجھ لیا اس کا ہر ایک عمل، اس کی ہر ایک بات اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوگی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ آج آ کے بیٹھے سنیں، اس سے پہلے کی بیانہ بھی سنیں، یہ بھی بیان سن رہے ہیں، تو آپ یہ ڈیفرنٹ سمجھیے دوسرے لوگوں میں اور مطلب دوسرے مسلمانوں میں. اور آج آپ کو جو قرآن و حدیث کی صحیح بات کے ذریعے سے جو پیغام، جو میسیج ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ ہمارا دین یہ کلتی سے، یہ ملاوٹ سے پاک ہے. لوگ ہیں جو کلتیاں ہیں، ملاوٹاں کر کو ایسا بھی کر سکتے، ویسا بھی کر سکتے، ان کی بھی سننا، ان کی بھی سننا، وہاں بھی منڈی ہلا کے چلے جاؤ، یہاں بھی منڈی ہلا کے چلے جاؤ. لوگوں کو خوش کرنا، آدمیوں کو خوش کرنا، بڑوں کو خوش کرنا بولنے کا یہ دین میں اصل چیز نہیں ہے. اصل یہ دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بیس پر یہ دین چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو وہ درجہ دیجئے. اس کو چھوڑ کر کے جتنے کام یا جتنے شرک، بدعت، رسم و رواجاں جو مسلمانوں میں آگے سو ہے، اسے حق بات ان تک پہنچانا، شرک کو شرک بولنا، بدعت کو بدعت بولنا، سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کو عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں آئے یا میرے جیسے جو علماء داعیاں ہیں انہوں کو بولے چلے گئے، اس کے بعد یہ کام کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. کیوں؟ یہی سچا دین ہے. یہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمانہ گمراہی میں ہے، شرک میں ہے، بدعتہ میں ہے، غلط راستے پر جا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ان تک جو ہے صحیح دین کو پہنچانا. میرے حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے ہم تمام کو یہاں بیٹھنے کا، جمع ہونے کا موقع عنایت کیا. میں یہاں جو علماء آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں کے مقامی نوجوانوں کی تربیت کے لیے یہ پروگرام رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیچھے جو لوگ اس کام میں آپ کے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی نوجوانوں کا، بھائیوں کا جو یہاں کے ہیں، بازو کے خریوں سے آئے ہیں، کھمم سے آئے ہیں، بہرحال جو بھی آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ دین کا جذبہ لے کر آئے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جذبہ لے کر آئے، لیکن یہ جذبہ پھر آگے بڑھانا، اس کو باقی رکھنا اور کنٹینیو سے کام کرتے رہنا ہماری ذمہ داری سمجھ کے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.